بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 1 میں ہم نے بات کی تھی استخارہ کے متعلق۔ استخارہ کیا ہے، استخارہ کیوں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کون کر سکتا ہے۔ استخارہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کہتے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، اللہ کے ہاں 2 نفل کی ادائیگی کر کے اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اللہ سے خیر، مدد، بھلائی طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی کسی معاملے کو نہیں جانتا، اس لیے انسان کا خود کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں غیب کا علم جاننا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو آسان کیسے کرنا ہے۔ اگر غسل کرنا ہے تو بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے باوضو ہو کر، صاف ستھرا ہو کر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص نیت سے۔ فرض نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ کر سکتے ہیں، آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں سوائے زوال کے۔ 2 نفل میں سننے میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں جب سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ کے بعد سورۃ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی جائے، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ الحمدللہ کے بعد قل ھو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کا مفہوم کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ اگر میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے۔ اس میں دعا پڑھیں گے ہم، اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا یا چاہتی ہوں، آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتی ہوں، آپ سے بڑا فضل چاہتی ہوں کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں، میں کمزور ہوں، آپ جانتے ہیں میں نادان ہوں، جو آپ علم رکھتے ہیں وہ میں نہیں رکھتی، اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہر چیز ہے۔ الہی اگر یہ میرا کام جب انا حاضل امر پہ آئیں گے تو اس پہ اپنے معاملے کو، اپنے مقصد کو، آپ کا جو بھی کام ہے اس کو بیان کرنا ہوگا اللہ کے ہاں، یعنی آپ منہ میں بھی کر سکتے ہیں، سوچ میں بھی کر سکتے ہیں، ہلکی سی آواز میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے فرمانا ہے کہ اگر یہ میرا کام انا حاضل امر، اگر یہ میرا کام دین، دنیا اور آخر کار کے انجام میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دو اور اس میں مجھے برکت عطا کرو اے اللہ، اور اگر یہ کام آپ کے علم میں میرے لیے برا ہے، یعنی پھر دوبارہ سے جب انا حاضل امر آئے گا تو اس میں پھر سے اپنا معاملہ، اپنا مقصد، اپنا کام بیان کرنا ہے کہ اللہ اگر یہ میرے لیے، میرے دین، دنیا اور آخر کار انجام میں میرے لیے بہتر نہیں تو اس کو دور کر دیجئے، اس کو میرے سے دور کر دو اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے وہ مقدر کر دیجئے جو میرے لیے بہتر ہے، جس میں میرے لیے خیر ہے، اور اس پر مجھے راضی کر دے۔ یہ سارا طریقہ کار ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ آپ یہ دعا جو ہے وہ 2 نفل کی ادائیگی کے بعد سجدے میں بھی جا کر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ آرام سے بیٹھ کے مصلی پہ آپ کسی کتاب سے، کسی موبائل سے، کسی جگہ سے بھی یہ دعا پڑھ کے آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس میں صرف اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ خالص نیت سے اللہ سے مانگیں دعا، تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فضل عطا کر دیتا ہے اور آپ کو عنایت فرما دیتا ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ پہ چھوڑ دیں سارے معاملات کو، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ کر دے گا۔ استخارہ کسی بھی معاملے میں کیا جا سکتا ہے، جیسے شادی، بیاہ، کاروبار، کسی جائیداد کی خرید و فروخت، گھر کی تبدیلی، ملکی غیر ملکی سفر، ویزا، کسی بھی ہر چھوٹے بڑے معاملے میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ کے لیے بہتری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، آپ کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ اگر آپ کے لیے بہتر نہیں تو آپ کو دل کو بے چینی لگی رہے گی، بے سکونی رہے گی، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اس کام کو کرنے کے لیے، چاہے وہ رشتہ ہو، کاروبار ہو، گھر خریدنا ہو، بیچنا ہو، کوئی بھی معاملات ہیں ایسے، تو اس میں آپ کو پریشانی لگ جائے گی۔ آپ کے سامنے وہ چیزیں جو بھی اس کے چھپے ہوئے راز ہوں گے وہ آپ کے سامنے کھول کے آ جائیں گے اور آپ اس سے دور ہو جاؤ گے۔ یہی استخارہ کا مفہوم ہے۔ اصل شریعت کے مطابق ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ آپ 2 نفل پڑھیں، اللہ کے حضور جھک کر دعا مانگیں، سجدہ ریز ہو کر اس میں دعا پڑھ، زیادہ اگر آپ کو مسئلہ تو آپ اللہ سے جھک کے سجدے میں یہ دعا پڑھ لیں، اگر نہیں آتی تو اٹھ کے پڑھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس میں مشکل ہے ہی نہیں، بالکل آسان طریقہ ہے، آپ کو بتا دیا جو
اس سے بہتر کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے کہ اللہ سے ہم مشورہ کر رہے ہیں، اللہ بہترین ہمارا مشورہ کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے ہر چیز کو جانتا ہے، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تمہارے ہر معاملے اسی کو لینا چاہیے۔ اگر میں بات کروں چھوٹی سے چھوٹی بات، تو ہم ہر چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی اللہ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، کوئی کام کرنا، تو آپ گھر سے ہی استخارہ کر کے نکلو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے پہلی دکان پہ جا کے وہ چیزیں آپ کو پسند آ جائیں جو کہ آپ نے خریدنی ہو، اسی دکان سے لے کے آپ سیدھے گھر آ جاؤ گے، اور اس میں خوشی بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا۔ تو اگر آپ وہم و گمان میں پڑے رہیں گے پتہ نہیں صحیح ہے میرے لیے نہیں بہتر، تو آپ ساری مارکیٹ بھی چھان ماریں گے تو تھک ہار کے گھر آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے رشتہ کرنا تو ہم اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے استخارے کرواتے پھریں گے تو میرے جاننے والے چند دن پہلے ایک ایسا معاملہ ہوا، رشتے کی بات ہوئی تو انہوں نے ایسے کیا، اس نے کہا جی مجھے بچی کی والدہ اور بچی کا نام طے کروانا ہے، میں نے کسی سے استخارہ کروانا ہے۔ بھئی آپ اللہ سے مشورہ کرو، وہ جو بہتر ہے وہ کر دے گا۔ نہیں جی ہم نے فلاں بابے سے کروانا، فلاں بابے سے پتہ کیا، اس نے کہا جی یہ تو آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رشتہ چل سکتا۔ پھر بندہ پریشان ہو گیا کہ لو جی یہ تو معاملہ ہی خراب ہے، میں رشتہ یہاں نہیں کرنا۔ اب ایک اور بابا مل جاتا ہے، اس سے استخارہ کروا لیتے ہیں، جی میں اس سے کروا لیتا ہوں، یہ تو اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ تو آپ کے لیے بہترین ہے، اس سے بہتر آپ کو کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔ اب وہ بندہ کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی وہ پہلے والا سچ کہہ رہی ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح پھر اس کو کوئی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا ہے، تیسرا کہتا ہے جی آپ کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے بھی اور نہیں بھی، چند سال یہ آپ کے لیے بہتر ہے، چند سال بعد پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب بندہ تو کنفیوژن میں پڑ گیا نا کہ بھئی اب میرے لیے کون بہتر ہے کون نہیں بہتر، اب میں کیا کروں؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کرو۔ جو آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس میں جو بھی فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، جو نہیں بہتر ہوتا اس سے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے خیر طلب کرو، اس سے بھلائی مانگو۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے بندے کے لیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، وہ اللہ سے مشورہ کر رہا ہے، وہ اللہ سے ہر کام کی خیر طلب کر رہا ہے، اس سے جاننا چاہ رہا ہے۔ تو پھر جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی اور تو جان ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ پہ چھوڑ دو ہر معاملے کو، استخارہ کرو، کام کو شروع کرو۔ اگر تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ اللہ خیر کر دے گا، اگر نہیں بہتر ہوگا تو وہ آپ کو وہیں پہ روک دے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو شادی استخارہ کر کے کی تھی، ہو سکتا ہے بھائی بندے جب تمہاری شادی وہاں لکھی اللہ کا حکم تھا، ہو سکتا ہے تم وہاں شادی نہ کرتے، کوئی ایسا بندہ تمہیں مل جاتا جو تمہیں زندگی تمہاری ختم کر دیتا۔ وہ اللہ نے جو پیریڈ رکھا تھا تمہاری قسمت میں لکھا تھا وہ استخارے میں یہی تھا کہ تم شادی کرو اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارو، اس کے بعد تمہاری ڈیورس ہو جائے تاکہ تم کسی اور بندے کے حق میں بہتر ہو جاؤ۔ اگر تمہیں وہاں شادی نہ کرتے، بہتر سوچا کہ بھائی تمہارے لیے یہ تھوڑی عرصے کے لیے صحیح، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اتنے ٹائم میں، تو ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اتنے وہم و گمان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم پیر بابے یہ وہ جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بڑے بڑے عالم جو ہے وہ پیسے لے کر استخارہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ڈھونگ ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ آپ خود کریں، آپ اللہ سے مشورہ کریں، آپ یہ بابے بوبوں کے چکر میں نہ پڑیں، یہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ کی زندگیوں میں الجھنیں پیدا کرتے ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں سیدھی راہ بتائی ہے کہ بھئی اس راہ پہ چلو، وہاں پہ آگے تمہاری منزل ہے، تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکیں؟ بھائی ہم سیدھے راستے پہ چلیں، ہمیں اپنی منزل کی طرف جانا ہے، چاہے وہ دنیاوی منزل ہے چاہے وہ آخروی منزل ہے۔ اللہ نے ہمیں جب بتا دیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ بتا دیا تو ہمیں اس طریقے پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہیے۔ ہم کیوں یہ مشکل راہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کبھی وہ بابا کبھی یہ بابا کبھی یہ کبھی وہ۔ استخارہ بہت آسان ہے، آپ کر کے تو دیکھیں۔ اب بات آ جاتی ہے جی میں تو نیک ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ نیک بات والا تم اللہ کے ہاں حاضر ہو کے دیکھو، جب تم اپنا دل مخلص کر کے اس کے ہاں جھکتے ہو وہ تم پر اپنی عنایت کر دیتا ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھکو، اس سے مشورہ کرو، جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ ہو جائے گا، جو نہیں بہتر اس پہ بھی مطمئن ہو جاؤ کہ بھئی یہ میرے لیے نہیں بہتر ہوگا تو اللہ نے نہیں لکھا میرے لیے، تو اس لیے استخارہ کرو اور مطمئن ہو جاؤ، اپنا سکون میں رہو، اسی میں فائدہ ہے، ہر حال میں اس پہ خوش رہو۔